اسلام میں جہاد کا تصور کیا ہے، قرآن میں جہاد کی کیا اہمیت ہے، اور دوسرے مراحل پر کن لوگوں سے جہاد ہے اور کون ہمارے دشمن ہیں، قرآن کی نگاہ میں کون مسلمانوں کا دشمن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے فروعات دین میں سے چھٹا رکن جہاد، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد ہمارے فروعات دین میں سے ہے، لیکن کبھی شاید ہم نے اس پر بات نہیں کی اور سوچا بھی نہیں کہ یہ بھی ہمارے فروعات دین کا ایک اہم ترین رکن ہے۔ تو اس وقت چونکہ فلسطین کی سرزمین پر، لبنان کی سرزمین پر جہاد فی سبیل اللہ جاری ہے، تو اس حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کی قرآن میں بہت زیادہ تاکید ہے، اور جہاد سے فرار کرنا، جہاد سے منہ موڑنا، جو لڑ سکتے ہیں وہ لڑنے کے لیے نہ جائیں تو یہ گناہ ہے، حرام ہے۔ اور سورہ توبہ میں آپ ان آیات کو دیکھیں کہ کس قدر خدا ناراض ہوتا ہے کہ جو جہاد سے فرار کرتے ہیں، اور بعض مقامات پر انہیں منافقین کا کہا گیا، اور یہ منافق ہیں جو جہاد سے فرار کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں، قتل کرو ان لوگوں کو کہ جو تمہیں قتل کرتے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں۔ آج آپ دیکھیں کہ اسرائیل کس قدر مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے، لہذا ان کے خلاف لڑنا، جہاد کرنا، جنگ کرنا یہ واجب ہے۔ خدا کیا فرمانا؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، امر کا صیغہ، واجب ہے۔ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن تجاوز نہیں کرو، زیادتی نہیں کرو۔ کیوں؟ ان اللہ لا يحب المعتدین۔ جو اس وقت دشمن ہے وہ نہ کسی بین الاقوامی قانون کی پابندی کر رہا ہے، نہ کسی بین الاقوامی اصول کی رعایت کر رہا ہے۔ بین الاقوامی بھی جنگ کے اصول ہے، لیکن دشمن کسی کی بھی پابندی نہیں کر رہا۔ اسلام ہمیں یہی کہتا ہے کہ وہ لوگ جو براہ راست جنگ میں ملوث نہ ہو ان سے کوئی تعرض نہ کرو، ان کو کچھ نہیں کہو، ان کو نقصان نہیں پہنچاؤ۔ اور بین الاقوامی اصول بھی یہی ہے کہ جو سویلین لوگ ہیں، عام شہری ہیں، جنگ میں ان کو مورد حملہ قرار نہ دیا جائے، ان پر حملہ نہ کیا جائے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل غاصب نے کس طرح سے فلسطین کے اندر بچوں پر، عورتوں پر، بوڑھوں پر، زخمیوں پر، حتیٰ وہ بیچارے جو بچے اسپتال میں ابھی کوئی 2 دن کا ہے، کوئی 6 دن کا ہے، کوئی مہینے کا ہے، ان پر بھی اس نے رحم نہیں کیا۔ آپ سب کے سامنے ہے۔ تو ایسے خبیث، پلید، درندہ صفت دشمن کے مقابلے میں جہاد کرنا، لڑنا، یہ سب سے بڑا فریضہ ہے مسلمانوں کا۔ حتیٰ یہاں پر فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، کہ اے نبی مومنین کو
قتال پر، جنگ پر برانگیختہ کرو، ان کو جوش دلاؤ کہ یہ جنگ کریں، جنگ کے لیے ان کو آج کل کے اصطلاح کے موٹیویٹ کریں۔ رسول اللہ سے فرمایا گیا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، مومنین کو قتال پر اکسائیں، برانگیختہ کریں، ان کو اٹھائیں، ان کو موٹیویٹ کریں۔ اور اس کے بعد دیکھیں جب جنگ ہے تو جنگ میں زخم بھی لگتے ہیں، لوگ بھی زخمی ہوتے ہیں، شہید بھی ہوتے ہیں، دشمن کو بھی نقصان پہنچتا ہے، اور ادھر مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ یہ دیکھیں جس جنگ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمانڈ کر رہے تھے، اس میں دیکھیں اس میں بھی مسلمان شہید ہوئے، مسلمان زخمی ہوئے۔ جنگ بدر کی آپ مثال ہے، اگرچہ کافروں کا زیادہ نقصان ہوا، لیکن اس کے مقابل میں جنگ احد میں مسلمان زیادہ شہید ہوئے ہیں، ان کو زیادہ نقصان ہوا، مسلمان زیادہ زخمی ہوئے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ میں زخمی ہوئے ہیں، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب بہت زیادہ زخمی ہوئے، آپ کے سر اقدس پر تلوار لگی۔ تلوار کا زخم کب؟ جنگ احد میں۔ تو جب جنگ ہے تو جنگ میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن مسلمان کے لیے اللہ نے کیا ہے کہ مسلمان کے لیے ناکامی نہیں ہے کہ مسلمان دو اچھائیوں کا، دو نیکیوں کا منتظر ہوتا ہے، یا اسے اللہ کی طرف سے کامیابی ملتی ہے یا شہادت کی صورت میں وہ فوز عظیم پر چلا جاتا ہے، بڑی کامیابی اسے حاصل ہوتی ہے۔ لیکن کافروں کے لیے دنیا میں بھی ان مسلمانوں کے ذریعے عذاب ہے کہ جنگ ہے ان کے لیے، اور جب وہ فی النار ہو جاتے ہیں تو دردناک اور رسوا کرنے والا عذاب ان کا منتظر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ان حالات میں بعض دفعہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ طبیعی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں، یہ مجاہدین فی سبیل اللہ کی بات ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے، ایسی زندگی جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اور اس کے بعد فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم ایسے جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ ابھی تک تو جو تم سے پہلے والے لوگ تھے ان پر جو مصیبتیں آئیں وہ تو تم پر نہیں آئیں، ابھی تو تم ان مشکل حالات سے نہیں گزرے ہو جن مشکل ترین حالات سے تم سے پہلے والے لوگ گزرے ہیں۔ کیا مشکل حالات تھے؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، اتنی ان پہ مشکلات آئیں، سختیاں آئیں، اتنے ان کو نقصانات اٹھانے پڑے، وَزُلْزِلُوا، یہاں تک کہ وہ ہل گئے، لرز گئے، ہل گئے، اتنی مصیبتیں آئیں اور اتنی سختیاں آئیں، اتنی مشکلات آئیں ان پر، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، یہاں تک کہ ان کے رسول جو تھا وہ اور جو ان کے ساتھ ایمان والے ان کے رسول کے ساتھی تھے وہ یہ کہنے لگے متی نصر اللہ، اتنی مصیبتیں اور مشکلیں آئیں کہ وہ کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کہاں ہے؟
ابھی تک تم پر وہ حالات نہیں آئے؟ الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ رہو کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ جو اللہ کی مدد و نصرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ پھر ان حالات سے نہیں گھبراتے۔ شہادتیں تو مکتب اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے ترہ امتیاز ہے، یہ تو ہمارے لیے افتخار ہے۔ کربلا کے راہیوں کے لیے جو کربلا کے راستے پر چل رہے ہیں، اس سے بڑی اور کوئی آرزو اور خواہش نہیں ہے کہ وہ درجہ شہادت پر فائز ہو جائے۔ ایک اور آیت آپ اس سلسلے میں ملاحظہ فرمائیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کی فضیلت کو بیان کیا۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، کہ وہ جو مومنین عذر والے ہیں، بیٹھ گئے گھروں میں، یعنی ان پر جہاد نہیں ہے، ان پر جہاد واجب ہے، ان کے لیے تو بیٹھنا جائز نہیں ہے گھروں کے اندر، لیکن وہ مومنین جن پر جہاد واجب نہیں ہے، معذور ہے کسی وجہ سے، جیسے خواتین ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، مریض ہیں، ان پر جہاد ساقط ہے۔ تو یہ جو مومنین ہیں یہ اور مجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور وہ مجاہد جو اپنی جانوں کے ذریعے، مال کے ذریعے سے جہاد کرتے ہیں، یہ برابر نہیں ہے، یہ برابر نہیں ہے، ان کو اللہ نے فضیلت دی ہے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین درجہ، اللہ نے مجاہدین کو جو اموال اور جانوں کے ذریعے سے جہاد کرتے ہیں، جو بیٹھے ہوئے جہاد نہیں کرتے، ان پر ایک درجہ فضیلت عطا کی ہے۔ وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے، لیکن وَفَضَّلَ اللَّهُ، دوبارہ آیت ہے، وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ اکبر۔ اور جو مجاہدین ہیں ان کو اللہ نے بیٹھ جانے والوں پر فضیلت بخشی ہے، اور انہیں عظیم اجر کے ساتھ اللہ نے فضیلت دی ہے۔ یہ کون ہے؟ مجاہدین فی سبیل اللہ، ان کا یہ درجہ ہے، ان کا یہ مقام ہے۔ قرآن کی آیات آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، کوئی حدیث بیان نہیں کر رہا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کن کے ساتھ جہاد ہو رہا ہے۔ قرآن یہ فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ اے نبی آپ ایمان والوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمن یہودی اور مشرکین کو پائیں گے، یعنی سب سے بڑے دشمن، سخت ترین دشمن جو ایمان والوں کا ہے وہ یہودی ہے، وہ مشرک ہے، یہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو اسلام کا سب سے بڑا دشمن یہودی ہے، جو خدا کا بھی دشمن ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ جبرائیل کے بھی دشمن ہے، اور جو جبرائیل کے دشمن ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ یہ یہود کون سی قوم ہے؟ انہوں نے قرآن میں جو کتاب تھی، اللہ کی کتاب تورات میں، اس میں انہوں نے اپنی مرضی سے تبدیلیاں کی۔ یہ کون سی قوم ہے جو اللہ کی آیات کو چند ٹکوں کے بدلے میں بیچ دیتے تھے، جو لوگوں پر ظلم و ستم کرتے تھے، انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے؟ یہ سب یہودی
قرآن کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ۔ نہیں ہے یہاں پر لا تتخذوا، حرام ہے ان سے دوستی کرنا۔ بعضهم اولیاء، بعض یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے، یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھنا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو تم میں سے ان سے دوستی کرے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ تو آج دیکھ لیں قرآن کی روح سے جو لوگ، جو ملک جو ظاہر میں اسلامی ہیں لیکن ان کی اسرائیل کے ساتھ دوستیاں ہیں، انصار اللہ یمن والے جو اسرائیل کے طرف جہاد جا رہے ہیں ان پر بم برساتے ہیں، ان کو روکتے ہیں، ان اسلام کے بدترین دشمنوں کے خلاف وہ جہاد کرتے ہیں، اور یہ منافقین، یہ یہودیوں کی باقی اولاد جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں ان کے لیے راستے مہیا کرتے ہیں، روڈ بناتے جس سے ان کی طرف ساز و سامان جائے۔ کس ذریعے سے جا رہا ہے سارا ساز و سامان؟ یہ مسلمان ممالک کے ذریعے، اردن ہے، مصر ہے، ترکی کا سامان جا رہا ہے، تیل ان تک پہنچ رہا ہے۔ آج وہ وقت ہے کہ منافقین بھی عیاں ہو گئے۔ کون منافق ہے؟ اور کفار تو کفار پہلے سے عیاں تھے، اور مومنین کا گروہ بھی بڑا صاف ستھرا ہو کے واضح ہو کے سامنے آ گیا۔ آج حق اور باطل نثر کے سامنے آ گیا ہے۔ اور یہ یہودی کیا ہے؟ قرآن کہہ رہے ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى، تم ان سے دوستی کرو گے کہ ہم ان سے تعلقات اچھے بنائیں تاکہ یہ ہمیں کچھ نہ کہیں، بس ہمارا امن چلتا رہے؟ فرمایا نہیں، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى، یہ یہود اور نصارہ اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے، یہ ہمیشہ تمہیں ڈو مور کہتے رہیں گے، یہاں تک کہ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی کرنے لگ جاؤ۔ یہ نام کبھی تمہیں مسلمان برداشت نہیں کریں گے کہ تم نام کے مسلمان رہو، ٹھیک ہے، بلکہ جب تک کہ تم ان کی پیروی نہیں کرو گے۔ اور آپ دیکھیں مسلمان ملک اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد انہی کی پیروی کر رہے ہیں، ان کی عادات رسوم سب کچھ ان کو اپنا رہی ہے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، کہہ دیجئے ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔